اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر دعا ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو حمد باری تعالیٰ اور ثنائے باری تعالیٰ کے بعد پھر اس کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، پھر اس سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر ہمیں چلا، صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ یہ دعا مکمل ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن سیدھا راستہ ہے کیا؟ اس کی تعبیر میں، اس کی تعبیر میں، اس کی تشریح میں انسان غلطی کھا سکتا تھا کہ صراط مستقیم کون سا ہے، تو پھر عرض کیا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ یہ بات سمجھیں تاکہ منصب شہادت کی طرف جب میں بڑھوں ان ساری باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یہ جو اولیاء کاملین کی پاکیزہ زندگیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی اپنا سیرت اور ان کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں، تابعین کا ذکر کرتے ہیں، محبوبان بارگاہ الہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اہمیت قرآن کی روشنی میں سمجھیے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ قرآن مجید کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور حدیث جو راستہ بتاتی ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والسنہ، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا اور قرآن و سنت کے راستے پہ چلا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت، الذین کا معنی ان لوگوں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام دیا۔ یہ جو غیر اللہ کا تصور ہمیں دیا جاتا ہے کہ اللہ کے کسی پیارے کسی محبوب کا ذکر کیا جائے، فوراً یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو غیر اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے غیر اللہ اور ہے، نبی اللہ اور ہے۔ غیر اللہ اور نبی اللہ، غیر تو اللہ کا غیر ہوتا ہے، نبی غیر کب ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کا مقرب و محبوب ہوتا ہے۔ نبی اللہ، رسول اللہ، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے۔ بھئی یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو ان میں کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، اور میرے آقا تو وہ ہیں جو حبیب اللہ ہے، جو حبیب اللہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں نبوت کے بعد صدیقیت کا تذکرہ ہے۔ انعام یافتہ لوگوں میں پہلے مقدس نفوس قدسیہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ انبیاء کرام کی ذوات مقدس ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور صدیق قرآن کی ایک اصطلاح ہے جس سے اونچے درجے کے اولیاء کاملین مراد۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام، ان میں کون ہیں؟ نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ
غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو ولی اللہ ہیں. ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کریم نے فرمایا خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر دنیا کی زندگی میں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم ہو. بھائی نماز کس کی پڑھتے ہو؟ اللہ کی نماز پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کی نماز پڑھتے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو. اس عبادت کے اندر کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ پہلے نفوس قدسیہ، انبیاء کرام، نبی رسول اور پیغمبر. اس کے بعد والصدیقین، اور پھر صدیقین ہیں اولیاء کامل. اور اس کے بعد درجہ ہے والشہداء والصالحین، جو شہید ہیں یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا. والصالحین، اور جو تیرے نیکوکار بندے ہیں، نیک بندے ہیں، صالح فطرت لوگ ہیں جن کے اندر صالحیت پائی جاتی ہے، باری تعالی ہمیں ان کے راستے پر چلا. عبادت خدا کی کر رہے ہیں، اللہ کے تمام مقبول اور محبوب اور برگزیدہ اور نیک بندوں کا راستہ نماز کے اندر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ ولی ہیں، وہ اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں. وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کیا تھا. نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے، صداقت کے بعد شہادت کا درجہ ہے، شہادت کے بعد صالحیت کا درجہ ہے. اب شہداء اللہ کے انعام یافتہ لوگ، اب اللہ نے ان پر انعام فرمایا. دیکھیے ذرا قرآن مجید شہداء کا مقام کیا فرماتا ہے. شہید کا لفظ قرآن مجید میں قتیل فی سبیل اللہ کے معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں. وہاں لفظ کیا استعمال ہو؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، مفہوم یہی ہے، مفہوم. لیکن یہاں لفظ نہیں ہے. یہاں کیا لفظ ہے؟ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، ولا تقول، مردہ نہ کہو. اب یہ شہید کا لفظ ان لوگوں پر کیوں بولا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، جان کا نذرانہ دیتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لیں کیوں انہیں کے لیے شہید کا لفظ بولتے ہیں. فلاں شہید، فلاں شہید، یہ کیوں بولتے ہیں؟ میرے ارشاد مبارک ہے اور بخاری شریف میں حدیث شریف ہے. ہمیں کس نے بتایا کہ اس پر شہید کا لفظ بولا جائے گا؟ یہ حضور نے ارشاد فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہوگا. جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ، یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قتیل فی سبیل اللہ کو زبان رسالت نے شہید فرمایا. اب ہر اس شخص کو شہید کہا جائے گا جو دین کی سر بلندی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، خون پیش کرتا ہے. اس کو زبان رسالت نے شہید کا لقب عطا کیا ہے. اور شہید ہر وہ شخص کہلائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل کر ڈالا جائے، اللہ کے راستے میں مار ڈالا جائے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے. اس کو زبان رسالت نے شہید کا لقب عطا فرمایا. شہید کا لقب اسے زبان رسالت سے اسے شہید کہا
راستے میں قتل ہو جائیں اسے مردہ نہ کہو، ولا تقولوا، مردہ نہ کہو۔ یہاں ایک بات اور سے سن لیں، ایک آدمی، اس کا آپ جنازہ بھی پڑھا، آپ نے قبر میں دفن بھی کیا، جو شہید ہوا ہے اس کو جنازہ بھی پڑھا، قبر میں بھی دفن کیا، موت کے سارے احکام اس پہ لاگو ہوئے یا نہیں ہوئے؟ شہید کو غسل تو دیا نہیں جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جس لباس میں وہ جامع شہادت نوش کرتا ہے وہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ لیکن جنازہ تو پڑا، قبر میں بھی اتارا۔ بے نیاز رب فرماتا ہے خبردار، موت کے سارے احکام لاگو ہو گئے، لیکن سنو، جو میرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے گا ہرگز اسے مردہ نہ کہو، مردہ زبان سے مت کہو۔ لیکن کیا فرمایا، بل احیاء، جنازہ بھی پڑھا ہے، قبر میں بھی اتارا ہے، قرآن کی نص ہے، کوئی روایت تو نہیں کوئی اٹھ کر کہہ دے ضعیف ہے، یہ تو قرآن ہے۔ یہ بل احیاء، شہید زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، شہید کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ شعور کی ضرورت ہے۔ تمہارا دامن اس شعور سے خالی ہے، تمہارا دامن اس شعور سے خالی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس آیت مقدسہ میں یہ مضمون مکمل ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اللہ کریم نے منع کیا ہے شہید کو مردہ نہ کرو، وہ زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور ہے، ان کی زندگی کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اب ذہن کے اندر اگر خیال آ جائے، دیکھیے شہید کا کتنا اونچا درجہ ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر ڈالے جائیں، مار ڈالے جائیں، انہیں مردہ گمان اور خیال اور تصور بھی نہ کریں۔ پہلے مردہ کہنے سے منع کیا، اب شہید کو مردہ سوچنے، خیال کرنے، گمان کرنے، تصور کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ یہاں پھر اللہ کریم نے وہ لفظ قرآن میں مقرر آئے، بل احیاء، یہاں بھی فرمایا گیا شہید کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور شہید رب کی شان کے لائق، اللہ اپنی شان کے لائق شہید کو رزق بھی دیتا ہے۔ عند ربہم، کہاں شہید کو رزق کہاں ملتا ہے؟ قرآن کہتا ہے عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس اسے رزق دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے شہید، رب کی شان، اپنی شان کے لائق وہ رزق دیتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کریم فرماتے ہیں شہید پر میں نے جو اپنے فضل اور کرم اور انعام کی بارشیں کی ہیں نا، فرحین، تمام شہید میرے اس فضل پر، میری نعمتوں پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرحین، تمام شہید، تمام شہید اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں، اور اللہ کریم نے ان پر جو انعام کی بارشیں کی ہیں اس پر، رب کی نعمتوں پر بڑے مسرور ہیں، شہید بڑے مسرور ہیں۔ جنت میں اللہ نے انہیں جو رفتیں عطا کی وہ تو جنت کی بہاروں میں موجیں کر رہے ہیں۔ فرحین، قرآن بتا رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اب اس سے پہلی آیت جس میں منصب شہادت کا ذکر آیا نا، قتیل فی سبیل اللہ شہید ہوتا ہے، اس سے پہلی آیت میں ذرا غور کریں، پھر اس کے تناظر میں کربلا میں شہادت حسین، شہید کے مرتبے کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اس کا معنی ہے استعانت کرنا، یعنی مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ باب استفعال طلب ماخذ کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی کیا بنے گا؟ استعانت کا معنی کیا ہے؟ مدد مانگنا، مدد لینا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان، جب کوئی کڑا وقت آ جائے، آزمائش، امتحان، مشکل وقت آ جائے، تو قرآن کہتا ہے دو چیزوں سے مدد مانگا کرو، ایک صبر اور ایک نماز۔ ایک صبر اور ایک استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو، مدد مانگا کرو۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز سے مدد مانگو، مشکل وقت آ جائے۔ کیوں؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اسی طرح شہادت کے لیے صبر ضروری ہے، صبر کے بغیر شہادت قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ شہادت کے لیے صبر ضروری ہے۔ واقع کربلا، شہادت کربلا، اس پر ذرا غور کیجیے۔ امام علی مرتبت تاجدار کربلا، سلطان کربلا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہ وامہ وجدہ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مولا حسین، سخی حسین، لجپال حسین، جب شہادت کا وقت آیا، تاریخ کربلا آج بھی گواہ ہے، سرزمین کربلا کے ذرے آج بھی پکار پکار کر بتا رہے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کا وقت آیا تھا، تو اس شہادت کے لمحے امام علی مقام نے اپنے رب کو سجدہ کیا تھا، اپنے رب کو سجدہ کیا تھا، نماز پڑھی، سجدے کی حالت میں امام علی وقار، امام علی مرتبت نے شہادت کا مقام پایا، اور اللہ کی عزت کی قسم، صبح سے لے کر ظہر تک جتنی شہادتیں ہوئیں، سارے لاشیں اٹھا کر لانے والے تو خود سخی حسین پاک۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ ان کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا، کوئی بے صبری کا جملہ نہیں بولا، بلکہ جب اکیلے تنہا رہ گئے تو میدان کارزار میں جانے سے پہلے اپنی ہمشیرہ زینب کے پاس آئے، سلام اللہ علیہا، زینب بنت علی، ان کے پاس آئے، فرمایا بہن جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، جب کوئی شہید ہوتا تھا اس کی شہادت کے بعد میں تجھے دکھائی دیتا تھا، تجھے صبر آ جاتا تھا، میرا وجود تیرے لیے بڑا ہی حوصلہ افزا تھا، ہمت افزا تھا۔ اب جب سب شہید ہو چکے، اب میں میدان میں جا رہا ہوں، دشمن خدا جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے، اے ہمشیرہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے ساتھ جو کچھ بھی دشمن کرے ان تمام معاملات کو دیکھ کر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ آپ نے قسم اور واسطہ دے کر کہا تھا کوئی ایسا بے صبری کا لفظ زبان پہ جاری نہ ہو، عملی اعتبار سے کوئی بے صبری ظاہر نہ ہو،
تاکہ قیامت کے دن نانا پاک کے سامنے شرمندگی نہ ہوتا. اللہ 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 اللہ. آج بھی ناج البلاغہ کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ سیدتنا زینب بنت علی سلام اللہ علیہا وعلا ابیہ و امہ و جدہ من یومنا ھذا الی یوم الدین. آپ نے فرمایا بھائی حسین میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں بے صبری کا دامن کبھی بھی نہیں لوں گی. میں جب بھی دامن لوں گی تو صبر کا دامن. اس لیے کہ ہمارے نانا جان نے ہمیں تلقین ہی صبر کی. قرآن نے تو فرمائی تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. کیا میرے آقا نے جب شہادت امام علی وقار کی خبر و اطلاع دی، اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا، شہادت کی خبر دی تو رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین دعا فرماتے ہیں. تو کون سی دعا میرے آقا نے فرمائی؟ اللہم اعط الحسین صبرا واجرا. یا اللہ جب میرا یہ نواسا میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں امتحان میں ہو، آزمائش میں ہو، میرے بیٹے کو صبر بھی دینا، اجر بھی دینا. میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا. قرآن نے بھی کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. رحمت کائنات دعا دے رہے ہیں اللہم اعط الحسین صبرا واجرا. حضور کی آغوش میں پرورش پانے والے، زہرا پاک کی گود میں کھیلنے والے حسین پاک کربلا میں صبر ایسا کر کے دکھایا جیسا صبر کوئی کر سکتا نہیں. نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا نہیں. کیوں؟ یہ کس گھرانے کے چشم و چراغ؟ وہ گھرانہ جسے اہل بیت کہا جاتا ہے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لے کر حضور نے دعا فرمائی تھی. ادھر زہرا پاک ہیں، علی پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، چاروں نفوس قدسیہ حضور کی آغوش میں ہے نا. تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، انہیں ایسے پاک کر دیں جیسے پاک کرنے کا حق ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضور نے ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. یہ میرے اہل بیت ہیں. وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوگا. اب نسبتیں دیکھیے میرے حسین پاک کی کتنی عظیم ہے. نانا تمام رسولوں کے سردار اور ان کے ابا جان بابو مدینۃ العلم اور جن کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار، جنت کی تمام عورتوں کے ساتھ فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ. میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار اور خود ان کا مقام فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرا بیٹا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، بیٹا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے. یہ خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایمان سے بتاؤ حضور کی والدہ ماجدہ جنت میں ہوں گی یا نہیں؟ جن کو یقین ہے وہ تو بولنے کا بھائی حضور کی والدہ جنتی ہے یا نہیں؟ جنت میں ہوں گی. تمام ازواج مطہرات جنت میں ہوں گی یا نہیں؟ جن کو قرآن نے کہا نا تمام حضور کی ازواج مطہرات، وہ مقدس خواتین جن کو حضور نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا، وہ خوش نصیب خواتین مخدرات عصمت پاک پاک تھی. قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ
میرے محبوب کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. بھئی جنت میں حضرت حوا ہوں گی، حضرت مریم ہوں گی، حضرت آسیہ ہوں گی، حضور کی والدہ مائدہ ہوں گی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں گی، حضرت عائشہ صدیقہ ہوں گی، تمام مخدرات عصمت پاک پاک بیویاں جنت میں ہوں گی، اور ان کی ساروں کی سرداری نبی پاک نے زہرا پاک کو عطا فرمائی. فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار. حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار. اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کو حضور نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. فرمایا ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے، حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان صحابہ کرام، عظمت و شان اہل بیت، تعلیمات حضور مفکر اسلام. حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا اور بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بڑھا بڑھی جنت میں نہیں جائے گا. حضور نے جب فرمایا تو ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ رونے لگی کہ حضور میرا کیا بنے گا. حضور نے فرمایا جتنے بوڑھے جنت میں جائیں گے سب اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. یہاں بوڑھے ہیں، جنت میں جوان ہوں گے، وہ بھی 18 سالہ جوان، جوان کر کے اللہ جنت میں بھیجے. ایک شخص کہنے لگا جب جنت میں کوئی بوڑھا ہونا ہی نہیں تو ان کی سرداری کدھر گئی. میں نے کہا آقا کا فرمان نہیں سمجھے. سرکار نے فرمایا جو دنیا میں فوت ہوا بڑھاپے کے عالم میں، جو دنیا میں فوت ہوتے وقت بڑھاپے میں تھا، جنت میں جب وہ جوان بن کے جائے گا ان کی سرداری ابو بکر و عمر کریں گے، اور جب دنیا میں جوانی کے عالم میں فوت ہوگا ان کی سرداری حسنین کریمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان صحابہ کرام، عظمت و شان اہل بیت. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید زندہ ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل حیان وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہے. امام علی مرتبت نے علماء سے آپ نے سنا ہے کہ امام علی مرتبت میرے سخی حسین پاک کا جسد مبارک کربلائے معلہ میں تھا، اور آپ کا سر جو قلم کیا گیا تھا اسے نیزے کی نوک پہ اٹھا کر کوفے کے گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا. تاریخ سواد گواہ ہیں، کوفے کے در و دیوار آج بھی گواہ ہیں کہ کٹا ہوا ساری امام علی مقام کا نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازار میں لے کے لوگ جا رہے تھے. امام علی مرتبت نے نیزے کی نوک پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی. تلاوت کی امام علی. یہ تو تلاوت ہے نا، وہ تو قرآن پاک پڑھنے والے کو جھنجھوڑ رہے ہیں. کیا بات ہے. ایک کوفی قرآن پڑھ رہا تھا، امام پاک کا سر نیزے پہ اٹھایا ہوا ہے، آگے ایک آدمی قرآن پڑھتا جا رہا ہے. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف رقیم کا قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب تر نشانیاں ہیں. جب اس آیت پہ پہنچا تو امام علی مقام کا سر اقدس نیزے کی نوک پر اس سے بات چیت گفتگو اور کلام کرنے لگا. میرے امام پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا او قرآن پڑھنے والے، یہ درست ہے کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی نشانی میں سے عجیب نشانیاں ہیں. فرمایا
زیادہ عجیب تر قصہ لوگ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں کاغذ قلم کا سہارا لے کر. یہ جی مفسر ہیں، انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، کاغذ قلم کا سہارا لے کر تفسیر لکھ رہا ہے. قربان جائیں حسین پاک وہ ہے جن کے کٹے ہوئے سر نے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تفسیر کر کے بھی دکھا دیا، اور شہید کی زندگی کی حقیقت کو امام آخری مقام کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے اور قرآن پڑھنے والے سے کلام کر کے شہید کی زندگی کا فلسفہ سمجھا. امام علی مقام عملی طور پر قرآن کی تفسیر کر کے بتایا. جس نے شہید کی زندگی کو سمجھنا ہے حسین کو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہوا. جس نے شہید کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے وہ نیزے کی نوک پر کوفے کے بازار میں حسین پاک کا قرآن پڑھنے والے سے کلام اور گفتگو اور بات چیت کرنا دیکھے. میرا حسین شہید کی زندگی کی حکمتوں اور فلسفوں کو نیزے کی نوک پہ بھی کوفے کے بازار میں سمجھا. واللہ یا شہید زندہ انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور دے. سیدنا امام علی مرتبہ آپ کی شہادت اس اعتبار سے تمام شہادتوں سے منفرد ہے. میرے آقا نے کئی صحابہ کرام کو ان کی ظاہری زندگی میں حضور نے ان کی شہادت کی خبر دی، جن میں حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ان کی شہادت کی خبر حضور نے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نے، اور شہداء کی شہادتوں کی خبر حضور دیتے رہے. مگر حسین پاک کی شہادت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حضور نے شہادت کی خبر بھی دی اور میرے آقا کریم نے قاتل کی بھی نشاندہی دی. امام حسین کا جب آخری لمحے تھے شہادت کے، شمر گردن کاٹنے لگا تو امام علی وقار نے فرمایا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ اے حسین میں ایک دبے دار ابلک کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کر رہا ہے. آپ نے دیکھا اس کی چھاتی پر برس کے نشان. میرے حسین پاک نے فرمایا شکر ہے میں نے اپنے نانا پاک کی پیشین گوئی کو سچا ثابت ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. فرمایا وہ دبے دار کتا تو ہی ہے جو میری گردن کاٹنے کے ناپاک ارادے سے آیا ہے، اور تو ہی وہ کتا ہے جو میرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرے گا. حضور نے قاتل کی بھی خبر. میدان جس میں امام علی مقام نے شہید ہونا ہے، میرے نبی پاک نے اس مقتل کی بھی خبر دی. ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا. فرمایا لوگوں میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور اس کو قتل کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دے گی. میدان کربلا کی بھی خبر. جنگ صفین کے موقع پر جاؤ، تاریخ اسلام کے غزوات و سرایہ پڑھو، جنگوں کا مطالعہ کرو، عسکری احوال تاریخ کے پڑھ کے دیکھو. میرے علی پاک شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ صفین کے موقع پر جب نہر فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اس میدان اور اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس کا نام جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ اس کا نام ہے نینوا. نینوا جگہ کا نام ہے. امام علی مقام نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں.
حضرت مولا علی نے اونچی آواز سے فرمایا اللہ اکبر. فرمایا اچھا یہ وہی میدان آ گیا جس میں میرے لفظ جگر نور نظر حسین کی شہادت کی خبر رحمت کائنات نے عطا فرمائی تھی. جنگ صفین کی تاریخ پڑھو. امام حسین پاک کی شہادت اور مقتل کی نشاندہی مولا علی نے کیسے فرمائی؟ چھڑی مبارک پکڑ کے نشان لگایا. فرمایا یہاں سادات کرام کے اہل بیت کے خیمے ہوں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا خون بہایا جائے گا. امام علی المرتضی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ الغالب نشان لگا رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا علی حسین شہید ہوگا. شہادت حسین کی خبر مولا علی خود دے بھی رہے ہیں. مقتل کی نشان دہی بھی حضرت مولا علی فرما رہے تھے. سب شہادتوں کی اطلاعات بھی خبریں بھی مل رہی ہیں لیکن بچنے کی دعا کوئی نہیں کرتا. بچنے کی دعا کوئی بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. شیب ابی طالب میں بھی تو حضور 3 برس رہے تھے. 3 سال میرے آقا شیب ابی طالب میں رہے تھے. ہر نبی کو آزمایا گیا اور قرآن بتاتا ہے ہر نبی کی آزمائش امتحان اور ابتلا آئی اور ہر نبی امتحان میں سرخرو ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی آزمائشوں میں سے گزارا رب کریم. آگ میں گرائے گئے نہیں گرائے گئے بے شک. یہ آزمائش وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی. یہ آزمائش کون کون سی آزمائش ہے؟ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفر میں گزری ہے. پڑھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات و احوال. آج مصر میں ہیں تو اگلے دن شام جا رہے ہیں. شام میں ہیں تو اس سے سفر کر کے فلسطین میں پہنچ رہے ہیں. عراق میں جا رہے ہیں. ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ساری زندگی مسافرت میں گزری. حضرت خلیل یہ بھی آزمائش. آگ میں ڈالے گئے یہ بھی آزمائش. ہر آزمائش کا ذکر قرآن میں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ میرے ابراہیم پر گلزار بن جا. ادھر جیل میں ڈالے گئے, ادھر آگ میں ڈالے گئے, ادھر وطن چھوڑنا پڑا. ساری آزمائشیں ٹھیک ہیں مگر سب سے کڑی آزمائش تب آئی جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا. آزمائش لینے والا کون تھا؟ بولو نا امتحان کون لے رہا تھا؟ اللہ امتحان لے رہا ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا. میرا ابراہیم تجھے سلام ہو, ہر آزمائش میں تو نے پورا اتر کر کے دکھا دیا. ہر آزمائش میں پورا اتر کے دکھایا. آگ میں ڈالے گئے کو کم آزمائش تھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود سے. بڑی آزمائش تھی نا مگر مزہ تو تب ہے نا کہ امتحان لینے والا خود فرمائے. امتحان لینے والا خود فرمائے. آزمائش میں ڈالنے والا بے نیاز خود فرمائے اے ابراہیم میں نے تجھے بہت سی باتوں میں آزمایا, تو کامیاب ہو گیا مگر آدھا بلاؤ مبین. مگر اے ابراہیم سب سے کڑی اور سخت اور بڑی آزمائش وہ تھی جب بیٹے کی قربانی کا حکم آیا. اللہ کریم فرماتا ہے یہ بہت بڑی اور کھلی آزمائش. امتحان دینے والا خود فرما رہا ہے. ایمان سے بتاؤ 100 سال کی عمر میں قربانی کا حکم آ گیا.
مجھے کوئی ضعیف روایت دکھا دے. بھئی قرآن میں تو کہیں نہیں. کوئی روایت کا سہارا لینے والا ہو تو مجھے بتائے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں 100 سال ہے, ایک ہی بیٹا تجھ سے مانگ کے لیا ہے, اس کی قربانی نہ ہو, کوئی اور شے لے لے؟ نہیں کہا. حضور نے بھی شہادت کی خبر دی, حسین پاک کی بچنے کی دعا نہیں کی, کیونکہ اللہ کے مقبول بچنے کی دعائیں نہیں کرتے, انہیں پتہ ہوتا ہے یہ امتحان ہے, آزمائش ہے, اس میں کامیاب ہو گئے تو جو نوازا جائے گا اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس آزمائش میں جب پورا اترتا ہے, پھر جب نوازا جاتا ہے, پھر اس کا اندازہ کو نہیں کر سکتا. آزمایا, کبھی آگ میں گرائے گئے, کبھی وطن سے نکالے گئے, کبھی مسافرت, کبھی کوئی آزمائش, کبھی بیٹے کی قربانی کا سارے, کبھی جنگل میں بیوی بیٹے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. وہ تھوڑی آزمائشیں تھی, ہر آزمائش میں پورے اترے نا. تو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, ابراہیم وہ ہے جسے ہم نے اپنا خلیل بنا دیا. یہاں تو ایم پی کا سیکٹری نہیں مان, کسی کو سانس نہیں لینے دیتا. اللہ کی فرمایا ہم نے آزمایا ابراہیم کو, یہ ہر آزمائش میں پورا اترا ہے, ہم نے اس کو اپنا یار بنا دیا. جاؤ خلیل کا معنی کر کے دکھاؤ. خلیل کا معنی ہے دوست. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا ہے, تبھی تو ان کے نام کے ساتھ خلیل اللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خلیل ہے. سبحان اللہ. اچھا اللہ نے کیا فرمایا, ہاذا بلاؤ مبین. اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی کھلی واضح آزمائش تھی. کون سی؟ جب اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم آیا تھا, یہ بڑی آزمائش تھی. جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے نا تو قرآن نے کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس کر, قد صدقت الرؤیا, تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آزمائش میں کامیاب ہوئے نا تو دیکھیے رب کیا فرماتا ہے, سلام علی ابراہیم, سلام علی ابراہیم قیامت تک, وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. تیری یہ قربانی کرنا, یہ آزمائش میں پورا اترنا ہمیں اتنا پسند آیا ہے, میں بے نیاز رب ہو کے کہہ رہا ہوں سلام علی ابراہیم. او ابراہیم تجھ پر سلام ہو, تجھ پر سلام ہو, تجھ پر تیری اس آزمائش کو ہم نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. حضور کی امت آئے گی, ہر سال بکرے دمبے چھترے گائے ہوں لے کر ذبح کرے گی, اور پوچھا جائے گا کیا کر رہے ہوگے, کہیں گے سنت ابیکم ابراہیم, ہمارے آقا نے فرمایا تھا یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں. سلام علیکم. اتنی بڑی آزمائش, انعام بھی اتنا بڑا. ادھر آزمائش آئی کربلا میں, نہ حضور دعا نہیں فرماتے حسین بچ جائے, زہرا پاک دعا نہیں فرماتے حسین بچ جائے, علی پاک دعا نہیں فرماتے حسین بچ جائے. ہاں جس کسی نے دعا کی تو دعائے مصطفیٰ کی اتباع میں دعا کی, فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا. یادا جب میرا حسین قربانی دے رہا ہو, آزمائش میں ہو, امتحان میں ہو, ان نازک لمحوں میں میرے حسین کو صبر بھی دینا, میرے حسین کو اجر سے بھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. حیات طرح سبحان اللہ. قربانیاں دی, سارا کچھ قربانی. حضرت غازی عباس کے 2 بازو پیش کیے اسلام کے لیے, علی اکبر کی جوانی پیش کی, ششمائی علی عسکر کا, شیر خارجی کا عالم, دین مصطفیٰ کی بقا اور سالمیت کے لیے قربان کیا.
قاسم بن حسن کو قربان کیا، اور مولا علی کے دوسرے شہزادے جو دوسری بیویوں سے ہوئے تھے، متعدد نکاح فرمائے حضرت علی پاک نے زہرا پاک کے وصال کے بعد۔ ایک نکاح فرمایا، بیٹا ہوا، نام رکھا ابو بکر۔ دوسرا نکاح فرمایا، بیٹا ہوا، نام رکھا عمر۔ تیسرا نکاح فرمایا مولا علی نے، بیٹا ہوا، نام رکھا عثمان۔ آج بھی سرزمین کربلا پر وہ قبریں موجود ہیں، ایک پہ لکھا ابو بکر بن علی، ایک پہ لکھا عمر بن علی، ایک پہ لکھا عثمان بن علی۔ دشمن کے نام پہ بھی کوئی بیٹوں کے نام رکھتا ہے؟ تمام شہداء کے نام لیے جاتے ہیں، ان کا نام ہی کو نہیں لیتا۔ جاؤ سواری کرنے والوں سے پوچھو سواری کر جانے تاریخ کربلا میں ان ہستیوں کی آج بھی شہادتیں ہوئی، اور جن جن مقامات پر شہادتیں ہوئی وہاں ان کی قبریں بنی۔ قبریں کیا، وہاں تو گنبد بنے ہیں۔ روزہ مبارک ہے ان ہستیوں کا۔ یہ کربلا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، کربلا میں شہید ہوئے۔ اور یاد رکھیے یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، قیامت تک دنیا کہتی ہے، کہتی رہے گی، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے میں۔ بے نیاز رب نے کہا تھا سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم کہ وہ آزمائش میں پورا اترا، میں بے نیاز رب سلام کہہ رہا ہوں۔ کربلا میں حسین شہید ہوئے، رب نے ابراہیم پہ سلام بھیجا، اللہ کو یہ بات پسند آئی، میرے معلوم کا نواسا کربلا میں تاریخی قربانیاں دے کے جا رہا ہے، قیامت تک پوری امت حسین کو سلام کرتی رہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے اس گھرانے۔ حسین پار کر دیا جس نے زمانے کو۔ اللہ کو اتنی بات پسند ہے کہ جو منکر ہے نماز میں تو پڑھے گئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اونچی آواز سے کہ وعلی آل محمد۔ ہم نے کہا ماں مرتا ہے نہیں کہتا، نماز میں آپ پڑھ میرے محبوب کی آل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے اندر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مصطفیٰ شان اہل بیت، تعلیمات حضور مفکر اسلام، ان ہستیوں کا ان کے شان اور مقام کا مطالبہ کون کرتا ہے؟ یا صالح، یا صالح، حیات کی طرح یہ اتنی پاک باز ہستی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، یہاں سے میں نے بیان شروع کیا، اہدنا الصراط مستقیم۔ یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ ہستیوں کو کوئی بکواس کرے، کسے باشد جہنم میں جائے، اور ان ہستیوں کو تو رب نے عزت ہی بڑی بخشی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی وہ ذات جن پر معاذ اللہ جن کی شریعام تکفیر کی گئی، ان کو برا بھلا کہا گیا، تبرہ بازی کی گئی۔ جانتے ہو صدیق اکبر کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد دین اسلام کی دوسری بڑی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور راتوں رات ایران بھجوا دیا حکومت نے، راتوں رات بھجوا دیا۔ آئیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی نسبت آتی ہے، اس کا جو بھی انکار کرے گا وہ عالم کفر میں چلا جائے۔ تمام صحابہ میں یاد رکھنا، شاہ بوڑ والو، تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہے جن کی صحابیت کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا۔ امام بچانا اپنی قبر کی فکر کرتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور دوسرا آقا
کریم کی ذات، دوسرا ابو بکر صدیق، تیسرا تو غار میں تھا ہی کوئی نہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو میرے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے۔ صدیق تو وہ ہے جس کی صحابیت قرآن کی نص ہے۔ ماشاءاللہ اور ان ہستیوں کا آپس میں پیار کتنا تھا، کتنا پیار تھا۔ میرا سلام عقیدت ہو، اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے۔ گھرانے کا تذکرہ آپ سن چکے، ان ہستیوں کے آپ ذکر سن چکے۔ اب آؤ یاد رکھنا، ہم غلامان مصطفیٰ یا رسول اللہ کہنے والے، صدا یا رسول اللہ مسجد میں ذکر اہل بیت کرنے والے، خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہمیں صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بیت پاک کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کی عزت و عظمت بھی قرآن بیان کر رہا ہے، اہل بیت کی عزت و عظمت بھی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو دو حدیث کی کتابوں سے ایک حدیث شریف روایت سنانے والا ہوں، پھر غور کرنا ان ہستیوں کا آپس میں کتنا پیار تھا۔ ابن عساکر اور کنز العمال، دو کتابوں کے حوالے سے، اگرچہ اس حدیث کے کئی راوی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اس کے راوی ہیں، دیگر اجلہ صحابہ راوی ہیں، مگر اس وقت جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ ابن عساکر میں بھی یہ، کنز العمال میں بھی یہ، ابن عمر کی روایت۔ مدائن جب فتح ہوا نا، مدائن ایران و عراق جب فتح ہوئے تو ایران و عراق کے بارڈر کے قریب مدائن ایک جگہ تھی، وہ جب فتح ہوا مال غنیمت آیا حضرت عمر کے دور خلافت، مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگے نا، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ مال غنیمت دینے لگے تو سب سے پہلے بلایا امام حسن مجتبیٰ کو، سب سے پہلے عمر فاروق نے حسن مجتبیٰ کو بلایا۔ یہ تو وہ ہستی ہے نا، یہاں مدائن فتح ہو، مال غنیمت دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نذرانہ دینے کے لیے جس ہستی کو بلایا وہ کون تھے؟ امام حسن مجتبیٰ۔ ایران فتح ہوا، ایران کی شہزادی مال غنیمت میں آئی، لوگوں نے کہا کہ دیکھو کون ہے جس کے نکاح میں بادشاہ کی بیٹی آئے گی۔ یہ مغویاں شروع ہو گئی، کس نے کہا فلاں کو ملے گی، فلاں کو ملے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہاری باتیں کئی دنوں سے سن رہا ہوں، آج تمہارا فیصلہ کرنے آ گیا۔ اور میں سنو، شہر بانوں کے بارے میں آج میں فیصلہ کروں گا۔ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، حسین دین کا شہزادہ ہے، میں دنیا کی شہزادی کا نکاح دین کے شہزادے سے کرتا ہوں۔ حسین پاک کے نکاح میں شہر بانو آئی نا شہزادی، تو نکاح رشتہ طے کرنے والے عمر، نکاح کا خطبہ پڑھنے والے عمر، آج مال غنیمت تقسیم کر رہے مدائن سے۔ اور میں امام حسن مجتبیٰ ان کی خدمت میں 1000 نذرانہ درہم پیش کرتا ہوں، 1000۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر بلایا امام حسین شہید کربلا کو 1000 درہم نذرانہ دیا، 1000 ان کو 1000 درہم، دون حسنین کریم ہیں۔ تیسرے نمبر پر بلایا عبداللہ ابن عمر کو، خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، ان کو بلا کر 500 درہم دیے۔ کتنے دیے؟ 500۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ خلیفہ وقت، والد تو تھے لیکن اس وقت حیثیت تھی خلیفہ کی، امیر المومنین،
امیر المومنین میں نے حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، عمر میں بھی ان سے بڑا، میں نے جہاد کیا تلوار کے ساتھ، یہ تو اس وقت بچے تھے، ان کو 1000 اور مجھے 500۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا، کنز العمال اور ابن عساکر سے بیان کر رہا ہوں، جلال آیا اور منبر پہ آئے، فرمایا تم نے یہ کہا ہے؟ فرمایا سن، اگر تو 1000 چاہتا ہے تو ان کی ماں جیسی ماں لے آ، ان کے باپ جیسا باپ لے آ، ان کے نانا جیسا نانا لے آ، ان کی نانی جیسی نانی لے آ، ان کی خالاؤں جیسی خالہ لے آ، ان کی پھوپھیوں جیسی پھوپھیاں لے آ۔ یہ کون کہنے والے تھے؟ اور میں ان کے ماموں جیسے ماموں لے آ، اور میں تجھے پتہ نہیں ہے کہ نسبت کتنی عظیم ہے۔ میرا اس کا نام میں عقیدت ہو، اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو پورے گھرانے کا ذکر کیا حضرت عمر نے، روایت میں موجود ہے ان کی خالہ جیسی خالہ لیا، ان کی پھوپھی جیسی پھوپھی لیا، ان کے ماموں جیسا ماموں لیا، ان کے نانا نانا جیسا نانا لیا، ان کی نانی جیسی نانی لیا۔ سمجھ آگئی نا سب کو آنکھیں کھل گئی کہ ان کو 1000 کیوں دیا، ان کو 500 کیوں؟ جو نسبتوں کو حیا کرتے ہیں دنیا میں اللہ پہ بہت اونچا کرتا ہے، دنیا انہیں نیچا کرنے کی کوشش کرے عرش والا رب اونچا کرتا ہے، دنیا والے اور نیچے کریں عرش والا رب بہت اونچا کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سید کا احترام کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ سید کا احترام کس لیے کر رہا ہے؟ نسل کی وجہ سے، خون رسول کی وجہ سے۔ ہمارے محدث اعظم جٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جب بھی کوئی نذرانہ تقسیم ہوتا تھا تو سادات کرام کو دگنا حصہ ملتا تھا۔ اگر سب کو ایک سیب ملا تو سید بیٹھا ہو تو اس کو 2 سیب ملتا، 500 کا ٹوٹ نذرانہ دیتے تو سادات کو 1000 دیتے تھے۔ کیوں؟ فرماتے تھے نسبت کا حیا ہے، سادات کرام کی بڑی عزت ہے۔ اور یاد رکھو ایک بڑا نازک مسئلہ ہے کہ جناب یہ پتہ نہیں سید ہے یا نہیں، ہے نا ایسا، لیکن اس میں بھی ہمارے بزرگوں کی زندگی میں رہنمائی ہے۔ ایک میراثی تھا، میراثی، اسے پتہ چلا کہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری سید کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید کا بڑا ادب بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، نذرانہ بھی دیتے ہیں، جوڑا لباس کا بھی دیتے ہیں، خوب خاطر تواضع کرتے ہیں۔ میراثی نے سوچا چلو سید بن کے جاتا ہوں، میاں صاحب کے پاس کہوں گا جی میں سید ہوں، میری کو خاطر تواضع کرو۔ بڑی مائے والی پاک اس نے پانی سوٹ ساٹ ٹھیک ٹھاک پہن کے میاں صاحب کے پاس جب گیا نا تو شرک پرشی آج بھی وہ ٹالی کا درخت موجود ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوا جن کی بارگاہ میں ڈاکٹر اقبال بھی آتے دیا، ان کے زمانے میں زبان زدے خاص عام تھا کہ جس نے اللہ کے ولی کو دیکھنا ہو یہ مولوی شیر محمد کو جا کے دیکھو۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ، وہ سید آیا نا تو ٹالی کے نیچے اس نے تھیلے سے کپڑے نکال کے سوٹ بدلا، مائیں والی پگ باندھی، قصہ لایا تھا گاؤں سے، وہ قصہ بھی پہنا تبدیل مان پاک کے تو سید گیا، کہتے جی میں سید ہوں۔ میاں صاحب اللہ کے ولی تھے، خوب زردہ اور قورمہ بنایا جناب، بکرے کا قورمہ، خوب خدمت تواضع، بریانی پکائی جناب، اس کو خاطر تواضع کی۔ اور جب وہ جانے لگا انہوں نے کہا جی میں ٹورو میں جانا بھی ہے واپس ہے۔ میاں صاحب کی عادت مبارکہ تھی، لفافہ منگوایا نا اس میں نذرانہ پیسے ڈالے، جوڑا کپڑوں کا، مٹھائی کا ڈبہ، قربان جائیں میاں صاحب آپ کی عظمت پر، مٹھائی کا ڈبہ بھی خود پکڑا، خادم کو بھی تو پکڑا سکتے تھے کہ مرید کون دے لپڑتے میرے نام پر۔ اس نے کیا کہا تھا میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں سید ہوں۔
خود حالانکہ سب آپ جانتے تھے، مٹھائی بھی پکڑی، کپڑوں کا جوڑا بھی، پھل فروٹ بھی، جو بھی لفافہ بھی، نذرانے کا لفافہ بھی، ہر چیز لے کے میاں صاحب ڈالی کے درخت تک ساتھ گئے نا، جا کے سارا نذرانہ دے کے فرمایا ایک تو سید بنے ساؤ، اب وہ توبہ کرے جائے کسی اور فرمایا ایک تو سید بنے نیت کی تھی، سی لو میں اسا حیا کیتا ہے لفظ سید، اب وہ کچھ شرم کری ہوں کسی اور پاس سے سید بن گیا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر ہے بدلتی حدارت، پگلا کے میاں صاحب کو پیرا دے سوڑ دے، معافی مانگی، ساری زندگی مرید ہویا، ساری زندگی میاں صاحب دے دسترخوان دے پانڈے تو جے میں کیا کمال ہے، یہ بھی جانتے پہ میں سید پڑھیا کہ تو ہمارے لیے اب یہ حکم ہے کہ جو کہہ دے میں سید ہوں کچھ نہ کہو، ہے یا نہیں خدا کے سب کو نہیں پڑھو، بس کچھ نہ کچھ خیال رکھو، جو خود کہہ رہے میں سید ہوں اس کا معاملہ اللہ کے ضرور ہے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قاضی جج اگر کسی سید کو سزا دے نا تو کیا نیت کرے کہ سید زادے کے پاؤں پہ کیچڑ لگ گیا تھا جسے صاف کر رہا، سادات کرام کا ادب و احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ خون رسول ہے، خون رسول ہے، نسل رسول ہے۔ حضور نے فرمایا ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلتا ہے، اور سید صرف وہ ہے جو امام حسن کی اولاد سے ہو یا امام حسین سے ہو، اولاد فاطمہ، اولاد وہ سید ہے۔ مولا علی کی دوسری بیویوں سے جو اولاد ہے وہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے۔ مولا علی پاک کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا پاک کے بطن اثر سے ہے، وہ مولا حسن ہے، مولا حسین ہے اور سیدہ زہرا پاک ہے۔ لہذا سید ہوا جو اصلی سید ہو یا حسین، یا امام حسن کی اولاد سے ہو یا امام حسین کی اولاد سے۔ یہ وہ عظیم گھرانہ اہل بیت اطہار کا ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ان کے ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ حافظ احمد رضا صاحب کچھ مسجد کے امام ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں حاضر ہوا، جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات و سامان اور شکر فرمائے، وہ آخر ہوگا۔